آپ کون سے حلقے سے ہیں؟ میں LA-15 سے ہوں. آپ LA-15 سے. کس کو ووٹ دیں گے ادھر آپ؟ انشاءاللہ PTI کے امیدوار ہیں. 8-9 سے ہم جا رہے تھے تو تب سے اور اب میں جو ڈفرینس ہے وہ عمران خان کی وجہ سے. کہیں کوئی آواز آتی تھی تو محمد بن قاسم تلوار لیے اٹھے اور چلے گئے. کولڈ ڈرنک ایک ریال کا ملتا تھا. 2018 میں وہی کولڈ ڈرنک کا پیک جب میں نے ریزائن کیا تھا 1.5 ریال. کیسے ہیں ٹھیک آپ؟ ٹھاک ٹھیک ہے. فرسٹ کلاس. کپڑے سلائی کرتے ہیں آپ؟ نہیں کپڑے نہیں سلائی کرتے، ہم گارمنٹس کا کام کر رہے ہیں یہاں پہ. آپ کے حلقے میں الیکشن ہے LA-16 اس وقت ہم کھڑے ہیں. آپ کون سے حلقے سے ہیں؟ میں LA-15 سے ہوں. آپ LA-15 سے. کس کو ووٹ دیں گے ادھر آپ؟ انشاءاللہ PTI کے امیدوار ہیں وہ جو تنویر الیاس. تنویر الیاس صاحب ریسنٹلی جنہوں نے جوائن کی ہے. ریسنٹلی انہوں نے جوائن کیوں ان کو کیا. کیوں ووٹ دیں گے؟ ان کو اس لیے کہ میں 2011 سے PTI سے اچھا. منسلک ہوں. تو آپ متفق ہیں ان کی کارکردگی سے؟ نہیں وہ تو فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں. ان کی کارکردگی کا وہ جو پاکستان میں ان کی کارکردگی وہ کیسی ہے؟ پاکستان میں تو ماشاءاللہ جس طرح سے عمران خان نے کام کیے ہیں تو. کون سا کام؟ عمران خان دیکھیں میں جب اسپیشلی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. جب میں KSA جب آتا جاتا تھا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جب 2008-9 سے ہم جا رہے تھے تو تب سے اور اب میں جو ڈفرینس ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے. آپ کا انٹرنیشنل لیول پر جو آپ کی عزت بنی ہے، آپ کی ہر طرح سے جو ہے نا کشمیر کے بارے میں جس طرح سے عمران خان بولیں تو نو بڈی کسی اور نے اس طرح ایکسپلین نہیں کیا. اتنا زبردست بولنے کے بعد بھی جو انڈیا نے کیسے ضمن کر لیے؟ نہیں اس میں تو دیکھیں اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں نا. وہ تو اتنی لمبی چوڑی آپ ڈسکشن تو اتنے شارٹ ٹائم میں نہیں ہو سکتی. اپوزیشن کہتی ہے کہ عمران خان صاحب گئے ہیں ادھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ملنے کے، ادھر ہی دے آئے ہیں کشمیر، ادھر متفق ہو آئے تھے جی ذات کشمیر کو ضم کر لیں. یہ چیزیں تو آپ چھوڑیں. یہ دیکھیں جو آپ یہ غلط الزام لگا رہے ہیں. یہ غلط الزام ہے. دیکھیں 2007-8 میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جا کے 2017-18 میں جا کے جن پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے. مطلب 2007 میں کمٹمنٹ ہوئی تھی. اب ویسا دور تو ہے نہیں. 2007 میں کمٹمنٹ ہوئی تھی کشمیر کو ضمن کرنے. دیکھیں میرے حساب سے تو یہ بہت پہلے سے ہو چکا ہوا تھا. 2007 میں مشرف صاحب تھے. جو چیزیں ہو چکی تھی وہ ہو چکی تھی. یعنی کہ مشرف صاحب ٹھیک ہے تب سے اس پہ ورک ہو رہا تھا اور یہ 70-80% یہ ڈن تھا. اور اس کے مجھے ایک چیز بتائیں، کیا عمران خان کسی کا جا کے گلا پکڑتا کہ یار آپ نے یہ کیوں کیا؟ وہ بول سکتا ہے. آپ ایک انٹرنیشنل فارم پہ کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ آپ کسی چیز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. اس سے پہلے تو وہ چٹ دیکھ کے پڑھنے والوں نے تو کچھ بھی نہیں ایکسپلین کیا. تو یہ بندہ واحد بندہ تھا جس نے مطلب پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہو کے بولا. زبردست ایکسپلین کے باوجود بغیر چٹ کے بھی انہوں نے انڈیا نے کیسے یہ آپ صرف انڈیا کا نہ کریں، اسرائیل کے نے کیا کیا ہے، فلسطین کے بارے میں کون نہیں بولتا. آج ہی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا جس میں وہ انہوں نے افتتاح کیا ہے اسرائیل کا سفارت خانہ دبئی میں. یہ اب مجھے نہیں پتا یہ دبئی والوں نے کنفرم نہیں ہے کہ یہ کس حد تک ویلڈ ہے، لیکن یہ چیزیں ہوئی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ کہیں بھی سال ہو گئے اس کے وجود کو اپنا لیا. وہ ایک دور تھا جب کہیں کوئی آواز آتی تھی تو محمد بن قاسم تلوار لیے اٹھے اور چلے گئے. اب آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا، بہت سارے انٹرنیشنلی لاز ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. آپ ایسے ہی نہیں اٹھ کے آپ کسی کا گریبان پکڑ سکتے. سب لا کو فالو کر رہے ہیں میرے حساب سے بہت بہتر ہو رہا ہے. اچھا لا کو فالو کرنے میں کیا آپ کو پسند ہے؟ یہ کون سی چیز ان کی پسند ہے؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کی کسی بھی گورنمنٹ میں کسی پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا. آپ کل ایک تجزیہ نگار جو ایک بات کر رہا تھا، سمپلی 18 کروڑ کی اس نے بات کی کہ یہ وہ خرچے تھے جو ایک وزیر اعظم کے خرچے ہونے چاہیے تھے اتنے عرصے میں. اس نے وہ کیلکولیشن پوری بتائی کہ زرداری صاحب نے اپنی پہلی ٹرپ میں کتنا کیا، نواز شریف صاحب نے کتنا، اور انہوں نے کتنا بچایا جو انہوں نے سیو کیا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں.
پھر آپ مطلب کہ آپ دیکھیں ووٹ دیں گے آپ یہ چیز دیکھیں کہ غریبوں کے لیے جو انہوں نے پروگرام بنائے جگہ جگہ ان کے لیے شیلٹر پروگرام ہے جیسے لنگر خانہ ہو گیا. ابھی ریسنٹلی میرے بھائی آپ کا مطلب لنگر خانے صحیح ہیں. ہاں جی میرے بھائی نے ہاں وہاں پہ. اور اچھا میری ایک بات سن, ایک سے میں پوچھتا سوال پوچھ معذرت سے. دیکھیے آٹا گھی چاول ہر چیز کو مہنگا کر کے لنگر کھانے کھولنے کا کیا فائدہ؟ سر یہ چیز آپ یہ نہیں کہہ سکتے. میں 2014 میں KSA میں تھا تو پلاننگ شروع ہو گئی تھی وہاں پہ, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ 1920 تک جو مہنگائی ہونی ہے وہ کیسے ہونی ہے اور کیا ہونا ہے. تو انہوں نے پلاننگ شروع کر دی. ہماری ہر سیٹ پہ جو کلیریکل جتنی بھی جابس تھیں ان پہ ان کے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے نیشنل. انہوں نے ایون کیٹیگریز بنا لی تھی. انہوں نے کیٹیگریز کیا بنائی, گرین, ریڈ اور یلو. یہ انہوں نے کمپنی کے اتنی پرسنٹیج میں آپ کے ساتھ لوگ ہوں گے نیشنل. تو یہ کیا تھا, یہ تب سے ان کو پتہ. پاکستان میں کسی نے سوچا ہی نہیں اس بارے میں کہ مہنگائی آنے والی ہے. 2009 میں جب ایک چھوٹی سی آپ کو میں گورنمنٹ آئے گی عمران خان صاحب کی تب مہنگائی ہوگی. ایک چھوٹی سی نہیں, یہ دیکھیں ایک چیز ہے, میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. میں 2009 میں جب میں KSA میں تھا تو 3 پیک کولڈ ڈرنک 1 ریال کا ملتا تھا. 2018 میں وہی کولڈ ڈرنک کا پیک جب میں نے ریزائن کیا تھا 1.5 ریال کا تھا, اور 2020 میں اس وقت وہ 4 ریال کا ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ انٹرنیشنلی ایک وہ چلا ہے. اسپیشلی یہ جو کرونا ہے, اس کرونا نے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک چیز تھی. اور پھر بھی دیکھیں کہ جتنا اچھے سے ڈیل کیا عمران خان نے کرونا کے دوران. دیکھیں لوگوں کو تنگ نہیں کیا جس طرح سے باقی ملکوں میں. میرے اپنے ریلیٹیو تھے جو برطانیہ میں تھے, مطلب اس کے وہ بندہ وہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جاب پہ تھا کسی کمپنی میں, تو اس کی فیملی وہیں پہ تھی اور ایون شی کین ناٹ کم ان پاکستان. اور تو وہ وہیں پہ تھی اور اس کی جب ٹرانسفر ہو گئی کراچی تو اس کو آنا پڑا, فیملی وہاں. تو اس طرح کی اتنی مشکلیں دیکھنی پڑی. یہ ان ملکوں میں جن کو ہم بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں یا جن کو ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ وہی تو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ 1.5 ریال والا اگر 3 بیگ 3.5 4 ریال میں پہنچا ہے تو نہیں, یہ چیزیں نہیں ہیں. مہنگائی جتنی بھی ہے یہ پوری دنیا میں ایک چلا ہے. آپ انڈیا کی مثال لے لیں, آپ کہیں اور بھی دیکھ لیں, تو ہر جگہ پہ. اوکے, تھینک یو ویری مچ, تھینکس الاٹ.